بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے موضوعاتی مطالعہ۔ تیسرا باب۔ پہلا باب قرآنی آیات سے متعلق، اس میں سے کچھ ہم نے پڑھا، کچھ احادیث پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز موضوعاتی مطالعے میں عقیدہ توحید، اس کے مشقی سوالات کو پڑھیں گے، جو کہ صفحہ نمبر 87 اور 88 میں موجود ہیں۔ برائے جماعت ناہم اگر غور سے سنیں گے تب تو سمجھ میں آئے گا پیپر میں کیسے کرنا ہوتا ہے، بورڈ کے پیپر میں کیسے کرنا ہوتا ہے، اس لیے واضح انداز میں سمجھایا جائے گا۔ تفصیلی سوالات میں نمبر 1 یہ ہے، عقیدہ توحید کی وضاحت کیجیے۔ جب بات کی جا رہی وضاحت کی تو پہلے ہے عقیدہ، تو عقیدے کی لغوی میں نے بتانے ہیں، پھر اصطلاحی میں نے۔ اگر ایسے ہیڈنگز کر کے ہو تو واضح نمایاں ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے توحید، توحید کی ہیڈنگ ڈال کے توحید کی لغوی معنی اور توحید کے اصطلاحی معنی۔ اب بات کر رہے ہیں عقیدہ توحید کی وضاحت۔ تو وضاحت میں ایک تو اس کی اقسام آ گئی، عقیدہ توحید کی اقسام کون سی ہیں، اور پھر توحید اور شرک میں فرق۔ عقیدہ توحید قرآن کی روشنی میں 2 یا 3 آیات کے ترجمے لکھنے ہیں، اور عقیدہ توحید حدیث کی روشنی میں 2 یا 3 احادیث کے ترجمے لکھنے ہیں۔ تو یہ سوال یہیں بھی ختم ہوگا، تفصیلی سوال ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ عقیدہ، اس کی لغوی معنی کیا ہے؟ عقیدہ اصل میں عقد سے نکلا ہے، عقد، جس کے معنی ہوتے ہیں گرہ لگانا یا باندھنا۔ تو عقیدے کی لغوی معنی ہوئے گرہ لگانا یا باندھنا۔ عقیدے کی اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں انسان کے پختہ اور اٹل نظریات عقائد کہلاتے ہیں۔ ہمارا ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب یہ جو نظریہ ہے، یہ ہماری جو آئیڈیالوجی ہے، نظریہ ہے، یہ مضبوط ہے، اٹل ہے، پختہ ہے، اللہ ایک ہے۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی کہے کہ اللہ دو ہیں، ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، مضبوط عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ایسے جتنے بھی عقائد ہے، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، تو ان تمام نظریات، یہ جو پختہ اور اٹل نظریات ہیں، انہی کو عقائد کہا جاتا ہے۔ عقائد یہی ہیں۔ اس کے بعد ہے توحید۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کی لغوی معنی ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں 14 کلمہ توحید، توحید معنی اکیلا۔ تو توحید کی لغوی معنی ہے اکیلا، اللہ کو ایک ماننا، یکتا جاننا۔ یہ توحید کی تو لغوی معنی ہوئے ہیں۔ اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور جتنی بھی صفتی تقاضے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کو یکتا جاننا، کسی اور کو اس میں شریک نہ ٹھہرانا، توحید کہلاتا ہے۔ عقیدہ توحید کی وضاحت، اس کی اقسام 3 ہیں: توحید فی الذات، توحید فی الصفات، اور توحید فی العبادت۔ ذات میں توحید یعنی خدا اپنی ذات میں واحد یکتا ہے، اللہ اکیلے ہیں اپنی ذات میں۔ صفات میں توحید یعنی خدا اپنی صفات کا واحد مالک ہے، جتنے بھی صفاتی نام ہیں، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، جتنے بھی صفاتی نام ہیں، تو اللہ رب العزت اپنی تمام صفات کے واحد مالک ہیں۔ صفات کے تقاضوں میں توحید یعنی عبادت میں توحید۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ جتنی بھی صفات ہیں اور تمام نوع انسانی جتنے بھی انسان ہیں، سے ایک بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کا حکم مانا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، اللہ ہی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھا جائے، اللہ ہی ہم سب کی ضرورتوں کو پورے کرنے والے ہیں۔ توحید اور شرک میں فرق کیا ہے؟ توحید کا مطلب ہے اللہ کو ذات اور صفات میں یکتا ماننا، جبکہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہرانا، یہ ہے شرک۔ عقیدہ توحید قرآن کی روشنی میں قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ عقیدہ توحید اللہ ایک ہے، وحدانیت۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، ایک رب ہے، ایک اللہ ہے، تمہارا معبود ایک ہے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا،
اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور آسمان و زمین تباہ ہو جاتے۔ ایک کہتا کہ بھائی بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہتا بارش نہیں ہونی چاہیے۔ ایک کہتا ہے کہ ان کے ہاں اولاد میں بیٹا ہونا چاہیے، اور دوسرا خدا کہتا ہے کہ نہیں، بیٹی ہونی چاہیے۔ ایسے بہت سے مسائل پیدا ہوتے۔ تو اللہ ایک ہی ہے، اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے، اللہ ہوتے، الہ ہوتے، تو آسمان اور زمین کا سارا نظام درم برہم ہو جاتا۔ عقیدہ توحید حدیث کی روشنی میں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ آسان ہے یہ، اور یہ جو ہے بہت ہی آسان ہے۔ اس کو ہم عقیدہ توحید کے اندر، عقیدہ آخرت کے اندر، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان سب میں ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ، دیکھیے ساری بات ہے۔ پہلی جو بنیاد ہے، رکن جو ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہے عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور حج ادا کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، آپ نے صرف ترجمہ لکھنا ہے اس میں۔ اگر آپ کو عربی یاد ہو سکتی ہے، احادیث صحیح طریقے سے یاد ہو سکتی ہیں تو لکھ لیں، تو کوئی حرج نہیں۔ ایک اور ہے وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، دوزخ سے ہر وہ شخص ضرور نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ توحید، سوال نمبر 2 ہے توحید کے تقاضے پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ توحید کے بنیادی تقاضے اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ پر ایمان رکھنے کے دعوے کو بے معنی کر دیتا ہے، کہ بھائی وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تمام تقاضوں کو ماننا ضروری ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک صحیح معنوں میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس عقیدے پر پورے مفہوم کے ساتھ ایمان نہ لائے۔ توحید کے تقاضے، عقیدہ توحید کے کچھ اہم اور بنیادی تقاضے ہیں جن پر یقین رکھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلا تقاضا یہ کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جس کی رضا جوئی کی انسان کو فکر ہونی چاہیے، اللہ راضی ہو جائے، ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اور دوسرا تقاضا یہ کہ ہمارے جتنے بھی اعمال اور حرکات جو ہم عبادت کے زمرے میں آتی ہیں ان کو اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے، عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ اللہ رب کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ نمبر 3، تمام جذبات و احساسات بھی اللہ ہی کے لیے مخصوص کی جائیں۔ ہمارے جتنے بھی جذبات ہیں، احساسات ہیں، وہ خاص اللہ کے لیے ہیں، جن میں عبادات کی روح پائی جاتی ہو، جیسے حمد، شکر، امید، توکل، خوف، تقوی، حقیقی محبت و عقیدت، خشوع، وضو۔ یہ تمام جذبات اور احساسات اللہ کے لیے خاص ہونے چاہیے، اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ اور نمبر 4 ہے پوری کائنات کا حقیقی مقتدر اعلیٰ صرف اللہ کو ماننا چاہیے۔ حاکم اعلیٰ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں کے حاکم نہیں ہیں؟ تو اقتدار اعلیٰ، اصل جو حکومت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے، حکم دینے اور منع کرنے کا حق صرف اسی کو ہے۔ حقیقی شارع جو شریعت کو لے کر آئے ہیں، اور شریعت اور قانون ساز بھی صرف وہی اللہ ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی جو ہدایت ہے اور امر و نواہی، جو کام کرنے ہیں اور جو کام نہیں کرنے کے مطابق دنیا کی زندگی بسر کی جائے۔ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ جن کام کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کریں گے، اور جس چیز سے روکا گیا ہے، نواہی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نواہی جن چیز سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اس کی ساری صفات کے ساتھ ایمان لانا، جو اللہ کی صفات ہیں تمام صفات کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا۔ مختصر سوالات اس میں کم سے کم جو ہے 3 ہیڈنگز ہوں، اکثر یہ 3 نمبر کے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ہے ایمان کا مفہوم بیان کریں، کیا ہے ایمان کی لغوی معنی لکھیں گے۔ ایمان کا لفظی مطلب ہے ماننا، یقین کرنا، تصدیق کرنا، اقرار کرنا۔ اور ایمان کی اصطلاحی معنی کیا ہوں گے؟ اصطلاحی شریعت میں ایمان کا مطلب ہوتا ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنا اور ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ایمانی کیفیت کے اعتبار سے
تمام جتنی بھی باطنی کیفیات ہے اور جو یقینات ہیں وہ ہے ایمان. عبادت کیا ہوتی ہے؟ ظاہری کیفیت. اور ایمان باطنی ہمارے اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے، عقائد ہوتے ہیں، ایمانیات ہوتی ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اندر کی چیزیں ہم سب کو ماننا، ان تمام ایمانیات پر عمل کرنا، یہ ہے ایمانیات، ایمان. اس کے بعد ہے عبادت کس سے کہتے ہیں؟ عبادت کا مفہوم، عبادت کے معنی تو ہوتے ہیں بندگی، اطاعت، غلامی کرنا. جس طرح غلام اپنے آقا کی غلامی اور اطاعت کرتا ہے، اسی طرح ہمیں اپنے حقیقی آقا اللہ رب العزت کا اطاعت گزار ہونا چاہیے. اسلام میں عبادت کا کیا تصور ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے. اسلام میں عبادت کا تصور صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ ادا کر لی، حج اور تلاوت، اس تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کی تمام معاملات ہم نے ان سب کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق پورا کرنا ہے. یہ ہے عبادت. اس کے بعد ہے عقیدہ توحید کے اثرات پر نوٹ لکھی. تو اس میں بھی جو ہے 3 ہیڈنگز بیان کی گئی ہیں. ایک ہے جذبہ خودداری، رجائیت، امید اور اخوت اور بھائی چارگی. جذبہ خودداری کا مطلب ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید کا جو حامل ہے، جو عقیدہ توحید پر ایمان لے کر آتا ہے، وہ شخص خوددار ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کی قدرت سے ممکن ہے. جو چاہیں گے اللہ ہی چاہیں گے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے وہ اپنی تمام ضروریات کے لیے خدا ہی کے دربار سے رجوع کرے گا. مانگے گا تو اللہ سے، کسی اور سے نہیں مانگے گا. اس کو پتہ ہے کہ دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے. دوسرا ہے رجائیت، امید. لا تقنطوا من رحمت اللہ. عقیدہ توحید کا حامل جو عقیدہ توحید پر عمل کرتا ہے، وہ شخص کسی حال میں مایوس نہیں ہوتا، امید اس کو ہوتی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ دکھ اور سکھ دونوں کو اللہ کی جانب سے سمجھ کر صبر اور شکر کا مظاہرہ کرتا ہے. نمبر 3 ہے اخوت اور بھائی چارگی. طلوع اسلام سے پہلے، اسلام قبل، عرب نفرتوں اور فرقہ وارانہ فساد میں گرے ہوئے تھے. ذرا سی باتوں پر تلوار بے نیام ہو جاتی، تلواریں نکالتے. یہ عقیدہ توحید تھا جس کے سبب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام توحید کی بدولت ان کے پتھر دل موم ہو گئے، اور ان پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ وہ سب اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں انسانی زندگی میں، انفرادی اور اجتماعی دونوں. اس کے بعد نمبر 4 میں کوشچن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی وہ ابدی ہے. وضاحت کیجیے. ہیڈنگ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ ازلی و ابدی ہے. هو الاول والآخر. سورۃ الحدید میں اللہ پاک فرما رہے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن. هو الاول، کچھ نہ تھا، اللہ موجود تھے. والآخر، کچھ نہیں ہوگا، اللہ موجود ہوں گے. تو وہی اول ہے، وہی آخر ہے. اس کا مطلب ہے کہ پہلے کچھ نہیں تھا، وہ اللہ موجود تھا، اور ایک وقت آنے والا ہے کچھ نہیں ہوگا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صرف اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ کا وجود بقا اور دوام ازلی اور ابدی ہے. اس کے بعد آخری سوال ہے عقیدہ توحید کا کیا معنی ہے. یہ شروع میں بتایا گیا تھا، لانگ میں بھی آ گیا ہے، شارٹ میں بھی اگر آئے گا تو یہی لکھنا ہے. اس میں عقیدہ کی لغوی معنی لکھیں گے اور اصطلاحی معنی، اور اس کے اقسام سے لکھ دیں گے، وضاحت نہیں کریں گے. ذات میں توحید، صفات میں توحید اور عبادت میں توحید. اس کے بعد مختصر الانتخابی سوالات. توحید کی لفظی معنی ہے اللہ کو ایک ماننا. ایک مسلمانوں کو پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے، کیونکہ عقیدہ صحیح ہوگا تو باقی تمام چیزیں ٹھیک ہوں گی. انسان کی فلاح و نجات کا مدار جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور نیک اعمال، اس پر ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس کو آگے بھی شیئر کیجیے ثواب کی نیت سے، اور یہ اساتذہ کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے. اور لائک لازمی کیا کریں، تاکہ کیونکہ آپ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور ابھی تک جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی سبسکرائب بھی کر لیجیے. اور ڈسکرپشن میں جتنے بھی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کر لی ہیں اس کے لنکس موجود ہیں. اور ایسے ہی 9 کلاس کی جو اردو ہے اس کی بھی تمام اکثر جو ہے لیکچرز موجود ہیں، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.